الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم عزیزان گرامی، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید چھٹا پارہ سورہ مائدہ شریفہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے، التجا ہے، پیش خدا ہے کہ وہ ذات حق مجھے اس آیت کا معنی، مطلب اور مفہوم بیان کر سکنے کی اور آپ حضرات کو سننے کی اور پھر فریقین کو اس پر صحیح عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور آپ کی بلکہ سارے مسلمانوں کی سب سے بڑی غرض و غائز یہی ہے کہ اللہ کریم راضی ہو جائے، لہذا وہی الفاظ زبان پہ لانے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے جن میں خدا کی رضا ہو اور مصطفیٰ کی ادا ہو۔ اسلامی مہینوں میں سے ذی الحجہ کا مہینہ بہت قریب آ چکا ہے۔ اس مہینہ میں چند خصوصی عبادات ہیں جو اور کسی مہینے میں ادا نہیں ہو سکتی۔ ان میں ایک عبادت ہے حج،
اور دوسری عبادت ہے قربانی، اور تیسری عبادت ہے عید الاضحیٰ کا پڑھنا، اور چوتھی عبادت ہے تکبیرات تشریق کا پڑھنا۔ یہ عبادات جو ہیں مخصوص ایام کے ساتھ منسلک ہیں، انہی دنوں میں ادا ہو سکتی ہیں، ان دنوں کے علاوہ ان عبادات کا اور کوئی وقت نہیں۔ اس لحاظ سے ذی الحجہ کا مہینہ عظمت اور شان اور برکت والا مہینہ ہے۔ خصوصیت سے قربانی کا جو عمل ہے، عبادت ہے، جس کو اللہ نے اس مہینے کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، یہ شروع شریعت سے جب سے انسانیت دنیا میں بسنا شروع ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک انشاءاللہ یہ عمل قربانی والا ہوتا رہے گا۔ قربانی کا معنی ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا۔ تو جو بندہ اللہ کا حکم سمجھ کر قربانی ادا کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ بندے کے پہلے قریب ہے۔ تو یہ جو قربت ہے، یہ جو نزدیکی ہے، کسی کا جوار مل جائے، کسی کا پڑوس مل جائے، کسی کا قرب مل جائے، یہ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ مشرکین عرب جو تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، وہ چونکہ بیت اللہ کے قرب و جوار میں رہتے تھے، بیت اللہ کے پڑوسی تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، اس لیے دنیا کی کسی خطے کے اندر بھی وہ چلے جاتے تو بیت اللہ کے قرب کی وجہ سے ان کی عزت ہوتی تھی کہ یہ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں۔ تو جو بیت اللہ کے قریب ہو گیا اس کی عزت ہے، تو جو اللہ کے قریب ہو گیا اس کی کتنی عزت ہوگی۔ تو قربانی دینے سے بندہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور ایک بہت بڑی نسبت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا، یہ پہلا نبی اور پہلی شریعت اور پہلی امت ہے۔ ان کے دو بیٹوں نے بھی اللہ کے راہ میں قربانی دی ہے، اور اس کے انداز کو اللہ نے ذکر کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اس آیت سے پہلے اہل کتاب کو جہاد کا حکم آیا ہے، خصوصیت سے بنی اسرائیل کو، اور قوم بھی ماشاء اللہ بڑی بہادر تھی، جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدٌ۔ تو جاتے تیرا رب جائے، جاؤ جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم ہی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جو جہاد تھا یہ حق کی راہ تھی، اس میں قتال کرنا، جنگ کرنا، لڑنا باعث ثواب تھا۔ لیکن بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ اڑیل تھی، وہ اڑ گئی ہے، جہاں پہ لڑنا تھا وہاں پہ نہیں لڑی۔ اس سے آگے اللہ نے ایک ناحق قتل کا ذکر کیا ہے کہ عجیب سی قوم ہے، انسان بھی بڑا عجیب ہے، جو کام کرنے کا اسے چھوڑ دیتا ہے، جو نہیں کرنے کا اسے کر گزرتا ہے۔
آگے اللہ نے ایک ناحق قتل کا ذکر کیا ہے کہ یہ ناحق ہے، اسے بچنا ہے۔ پہلا حق تھا وہ کرنا تھا، تو یہ قتل ہی ہے کہ ایک جگہ پہ اللہ نے اسے ثواب بنا دیا ہے، دوسری جگہ پہ اللہ نے اسے عذاب بنا دیا۔ میدان جہاد میں اتر کر اگر کسی کو آپ قتل کریں، کسی کافر و مشرک کو، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن کسی مسلمان کو قتل کر دیں گے، ہے وہی قتل ہی، پھر عذاب ملے گا۔ تو قربانی کا مطلب بھی یہی ہے، اللہ کے راہ میں قربان ہونا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہی فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، میرے پیغمبر لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کریں، واقعہ پیش کریں، بالحق، بالکل سچ۔ یہ بالحق کا تذکرہ جو اللہ نے کیا ہے نا، اس میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سارے نبیوں میں سے وہ آخری زمانہ ہے۔ وہ آدم علیہ السلام کا زمانہ سارے نبیوں میں سے پہلا زمانہ ہے، تو کتنا بڑا فاصلہ ہے، کئی ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے۔ اور پہلے نبیوں کے تو ہزار سال تو ان کی عمر ہوتی تھی۔ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 1000 سال سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تو بعد میں آنے والے ہیں، تو آدم علیہ السلام کے جو اپنی اولاد ہے ان کی اپنی جو عمر ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ کئی ہزار سال پہلے کی بات کو اللہ اب ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیجئے، لیکن حق کا کرنا ہے، سچ کا کرنا ہے۔ اسی سے اشارہ ہے کہ کوئی بھی تاریخی بات ذکر کرنی جو پچھلی قوم کی ہے، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں کرنی ہے، تلبیس نہیں کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، ورنہ بالکل معاملہ الٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ گناہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ آپ نے ایسے بیان کرنا ہے، اور اسی سے یہ بھی اشارہ ہو گیا ہے کہ جو کئی ہزار سال پہلے کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ کا اپنی امت کے سامنے پیش کر رہے، اسی سے پتہ چل گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، جو کچھ بیان کر رہے ہیں اللہ کی وحی سے بیان کر رہے ہیں۔ چونکہ بغیر سچے رسول کے اتنے ہزار سال پہلوں کے سچے کسی کا کیسے پتہ چل گیا؟ تو نبوت کے ذریعے سے پتہ چلا ہے، وحی کے ذریعے سے پتہ چلا ہے۔ اور صرف اسی جگہ پہ نہیں بلکہ اور جگہوں پر بھی اللہ نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے ایک اور مقام میں فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، نحن نقص علیہم نبأہم بالحق، ہم آپ کے سامنے ان کا قصہ بالکل حق اور سچ بیان کر رہے ہیں، یعنی اصحاب کہف کا۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ جتنے قصے ہم نے قرآن میں ذکر کیے ہیں سب حق اور سچ ہیں، ان میں سے کوئی قصہ ایسا نہیں جس کے اندر اللہ نے کوئی جھوٹ کی ملامت کی ہو، کلا وحاشا۔ اور اللہ نے اپنی دعوت کا جب ذکر کیا فرمایا لہو دعوت الحق، میری جو دعوت اللہ کا پیغمبر لے کر آیا ہے نا، یہ بالکل سچ دعوت ہے، اس میں بھی بالکل جھوٹ نہیں ہے۔ انا ارسلناک بالحق، اور جو ہم نے آپ کی طرف پیغمبر بھیجا ہے وہ بھی بالکل سچ پیغمبر ہے، اس میں بھی کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے۔ تو یہ حق کی امیزت جو ہے نا اللہ نے ہر جگہ پہ ذکر کی ہے، تاکہ یہ امت کو، انسانوں کو سبق دینا ہے کہ جب بھی کوئی بات ذکر کریں سچ بات کرنی ہے، جھوٹی کسی کہانی نہیں بیان کرنے۔ اللہ کہتے ہیں اب میں آپ کے سامنے حق بات ذکر کرنے لگا ہوں۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ معاملہ یہ پیش آیا تفسیر ابن کثیر میں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ پہلی جو شریعت تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، اور وہی پہلی امت تھی اور پہلی نسل تھی آدم علیہ السلام کی،
زمانہ اس زمانے کے اندر بھی بہن بھائی کا آپس میں نکاح حرام تھا اور آج بھی حرام ہے. توجہ ہے آپ کی؟ لیکن اللہ نے تھوڑی نسبت بدلی تھی. نکاح بہن بھائی کا اس وقت بھی حرام تھا اور بہن بھائی کا نکاح آج بھی حرام ہے، اور کسی شریعت میں بہن بھائی کا آپس میں نکاح جائز نہیں رہا ہے. بس اتنی بات ذکر کر دی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن بھائی کی نسبت اللہ نے بدل دی ہے. جوڑا جوڑا پیدا ہوتا تھا وہ آپس میں بہن بھائی ہیں، اگلا جوڑا وہ آپس میں بہن بھائی ہیں، اگلا جوڑا آپس میں، پچھلوں کے ساتھ ان کا بہن بھائی کا تعلق نہیں تھا. اللہ نے ایسے قانون بنا دیا، اللہ کی مرضی جو بنا دے. جوڑا جوڑا جو ہوتا تھا وہ آپس میں بہن بھائی ہیں، پھر جوڑا ہوا ہے وہ آپس میں بہن بھائی ہیں، اگلا جوڑا وہ آپس میں بہن بھائی، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا جو ایک بطن سے اکٹھے پیدا ہوئے تھے. اللہ نے اس وقت یہ اصول بنایا تھا کہ جو ایک بطن سے دو بچی اور بچہ اکٹھے پیدا ہوں گے وہ بہن بھائی ہوں گے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا. اور اب اللہ نے قانون بدل دیا ہے. اب اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ایک بطن سے چاہے اکٹھے پیدا ہوں یا یکے بعد دیگرے پیدا ہوں، جو جتنے بھی پیدا ہوں گے ایک عورت کے پیٹ سے، وہ سب اپنے بہن بھائی ہوں گے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اس وقت قانون وہ تھا، اب قانون یہ ہے. لیکن بہن بھائی کا نکاح نہ اس وقت جائز تھا نہ اب جائز ہے. ہاں یہ بات ہے کہ چونکہ ہم ایک ماں کے پیٹ سے 2 3 4 6 جو پیدا ہوئی ہیں سب کو بہن بھائی سمجھتے ہیں. آدم علیہ السلام کی شریعت میں یوں سب کو بہن بھائی نہیں سمجھتے تھے، وہ اصطلاح اور تھی، یہ اصطلاح اور ہے. چونکہ اب ہماری اصطلاح میں اس کو بہن بھائی سمجھتے ہیں تو ہم پچھلی بھی کہہ دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کے ساتھ نکاح جائز تھا، لیکن حقیقت میں اصطلاح علیحدہ ہے. تو آدم علیہ السلام کی جو ترتیب تھی نسل کے بڑھانے کی، تو پہلے جو جوڑا پیدا ہوا بس اللہ تعالیٰ نے یہی نظام بنایا، ایک بچہ ایک بچی، ایک بچہ ایک بچی، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتے گئے، یوں کر کے نسل کو بڑھاتے گئے. تو پہلا جو جوڑا تھا اس میں جو بچہ ہے اس کا اگلے جوڑے میں سے بچی کے ساتھ نکاح کر دیتے تھے، اور اگلے جوڑے کے بچے کا پچھلی بچی کے ساتھ. یوں نظام چلتا آیا، پتہ نہیں کتنے جوڑے بن گئے، 4 بنے، 10 بنے، 100 بنائے، 1000 بنائے، خدا خبر ہے کتنے بن گئے. ان میں ایک جوڑا ایسا آیا کہ ایک آدم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا حابیل اور دوسرے کا نام تھا قابیل. حابیل جو ہے ان کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی، اور قابیل کے ساتھ بھی ایک بہن پیدا ہوئی تھی. حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی اس کی صورت اتنی خوبصورت نہیں تھی، اور قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی اس کی صورت کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا ہے. اور قانون تو یہی تھا کہ یہ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح حابیل والی کے ساتھ ہونا، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کے ساتھ قابیل والی کے ساتھ ہونا ہے. قانون تو یہ تھا. لیکن جو قابیل تھا وہ کہتا نہیں، میں نے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرنا ہے اس لیے کہ یہ خوبصورت ہے، اور تیری بہن کے ساتھ میں نے نہیں کرنا ہے اس لیے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے. اب معاملہ جب بگڑا ہے تو آدم علیہ السلام کے پاس ایک قانون پہنچا ہے. آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے درمیان یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ ایسے کریں، آپ اپنی قربانی پیش کریں. تو قربانی جس کی قبول ہو گئی اس کو وہ لڑکی مل جائے گی. یہ جو سارا نظام ہے نا قربانی کا، یہ اللہ کو بھی پتہ تھا کہ قربانی حابیل کی قبول ہونی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ انہی کی قبول ہونی ہے، اللہ نے پہلے بتلا دیا ہے. صرف اس کا دل رکھنے کے لیے کہ فیصلہ ایسا کر دیں کہ معاملہ اس طرح کا بن جائے کہ وہ راضی ہو جائے. حکم تو وہ مان نہیں رہا تھا. تو آدم علیہ السلام نے کہا قربانی پیش کرو. یہ نہیں فرمایا کہ کیا پیش کرنا ہے، آپ اپنی مرضی سے دیں جو دینا ہے. تو اسی سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے قربانی جو ہے نا اپنے دل کی چیز کو دینی ہے. حابیل نے اپنے دل کی چیز دی، اس نے جانور رکھی ہوئے تھے اور بہترین قسم کا دمبا اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، یعنی پیش کیا ہے. اور قابیل چونکہ کاشتکار تھا اس کے پاس جو غلہ تھا وہی غلہ لے کر آیا، جتنا بھی لے کر آیا وہ اللہ کے دربار میں پیش کیا.
قانون یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی قربانی نے قبول ہونا ہوتا تھا اسی وقت آگ آ کر اسے کھا جاتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی تو وہ ادھر ہی پڑی رہتی تھی، اس کو آگ آ کر نہیں کھا دیتی تھی۔ دنیا کے اندر ہی پتہ چل جاتا تھا کہ ہماری قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ شکر ہے یہ قانون ہونا نہیں ہے، ہاں جی، یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ قانون اب نہیں ہے، ورنہ تو بڑے بڑے چودھری کا پول جو ہے نا وہ کھل جاتے، بڑے بڑے ایمانداروں کے پول کھل جاتے، دعوے داروں کے پول بھی کھل جاتے۔ اللہ نے راز رکھا ہے اس امت کا، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کس کی قبول ہوئی اور کس کی قبول نہیں ہوئی۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے نا کہ اللہ نے پردہ رکھ دیا ہے۔ تو کتنی بے عزتی کی بات ہے کہ پوری امت کے سامنے قربانی پیش کی، ایک نے ایک کی قبول ہو گئی ہے حضرت حابیل کی، اور دوسری حضرت قابیل کو قبول نہیں ہوئی ہے، تو اب جو ہے معاملہ اور زیادہ بگڑ گیا کہ اچھا اب معاملہ یوں بن گیا ہے کہ تیری قبول ہوئی ہے، میری قربانی بھی قبول نہیں ہوئی۔ حضرت حابیل جو تھے انہوں نے اتنی بات کہہ دی، انما یتقبل اللہ من المتقین، میاں یہ جو قربانی کا قبول ہونا ہے یہ تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ جس کے دل میں اخلاص زیادہ ہوگا، جس کے دل میں تقوی زیادہ ہوگا، اسی کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ جس کے دل میں اخلاص، اللہ کی رضا نہیں ہے، تقوی اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو اس آدمی کی قربانی کبھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے اچھا تو ساتھ متقی بھی بن گیا ہے، وہ اور زیادہ حسد کے اندر آ گیا ہے۔ اور یہی اصول ہے اس امت کے اندر بھی، اللہ نے بھی یہ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو تمہارے گوشت نہیں پہنچتے ہیں، ولا دماؤها، تمہارے خون بھی نہیں پہنچتے ہیں، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تمہارے دل کی بوٹی کا تقوی دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کس طرف کھڑی ہے۔ اگر دل میں رب کی رضا ہے اور اللہ کا ڈر ہے تو میں نے تمہاری قربانی کو قبول کر لی ہے۔ جو دل کے اندر ریاکاری آ گئی ہے، اللہ کا ڈر کوئی نہیں ہے، پھر بڑے سے بڑا بھی مال تم نے خرچ کیوں نہیں کر دیا ہے، رب کے قاعدوں میں مقابل قبول نہیں ہے۔ آج بھی یہی اصول ہے، کس کی قربانی قبول ہوتی ہے؟ جس کے دل میں کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور اس وقت بھی یہی تھی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والے بندے سے قربانی کو قبول کرتے ہیں، ریاکاری کے مال کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ تو وہ حسد کا اندر جب آ گیا وہ کہتا لقال لاقتلنک، اچھا میاں قربانی تیری قبول ہو گئی ہے، میں اب تجھ کو یقیناً قتل کروں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ یہیں سے ایک مسئلہ یہ نکل آیا ہے، حسد جو ہے نا ایک بہت بری بلا ہے، اور یہ سب سے پہلے حسد جو ہے بھائیوں کے درمیان پیدا ہوا ہے، اور آج بھی سب سے زیادہ حسد جو ہے بھائیوں کے درمیان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے حسد نہیں کیا تھا، اس کا اور کیا قصور تھا؟ وہ نبی زادے تھے، نبی کی اولاد تھے، جو نبی زادے ہیں ساتھ صحابی بھی ہیں اللہ کے پیغمبر کے، جو اس وقت کے اللہ کے نبی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، صحابی بھی ہیں، نبی زادے بھی ہیں، لیکن حسد میں اتنے آئے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے باپ کی گود سے اٹھا کر وہ جنگل میں پھینک کے آ گئے۔ یہ بھی حسد تھا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد کا بھی آپس میں حسد تھا، اور آج بھی یہی ہے، جہاں کہیں زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں اسی زمین کے پیچھے، مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے، بھائی آپس میں لڑتے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے۔ تو فرمایا یہ جو حسد ہے نا یہ بہت بری بلا ہے، اتنی بری بلا ہے، اتنی نجس اور گندی بلا ہے کہ وہ حسد کے اندر انسان کو جلا کر حسد قتل تک پہنچا دیتا ہے۔ دنیا سے، دنیا کے اندر بھی بندہ ذلیل ہو جاتا ہے جو قتل کر بیٹھتا ہے، اور آخرت میں اس کی برباد ہو گئی ہے۔ جتنے بھی دنیا کے اندر بندے قتل ہو رہے ہیں، سب سے پہلے قتل کی بنیاد قابیل نے رکھی تھی، سب کے قتلوں کا گناہ قابیل کے ذمے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اچھی چیز کی بنیاد رکھتا ہے،
جتنے بندے اس بنیاد کے اوپر کام کرتے چلے آئیں گے اس پہلے بندے کو اتنا ہی ثواب ملتا چلا جائے گا۔ اور یہ بات بھی آپ نے بیان فرمایا اگر کسی نے بری رسم قائم کی ہے اور بری رسم کے اوپر جتنے لوگ چلتے چلے جائیں گے تو پچھلے ساروں کا گناہ اس پہلے کے ذمے بھی ہوگا۔ وہ کہتا ہے لاقتلنک، میں نے آپ کو میاں ضرور قتل کرنا ہے۔ لئن بسطت الی یدک، اب اللہ نے پیچھے جہاد کا ذکر کیا ہے، آگے آدم علیہ السلام کے اس قصے کا تذکرہ کیا ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اتنے صوفی بھی نہ بنو کہ بے یار و مددگار ہو کے بیٹھ جاؤ، بغیر اسلحہ کے بیٹھ جاؤ اور اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ جاؤ، میاں میں نے تو ہاتھ نہیں بڑھانا ہے، تو نے قتل کرنا تو مجھے قتل کر دو۔ یوں کر ہاتھ باندھ کے اگر آپ بیٹھے رہے نا پھر اسی طرح قتل اور مارے جاؤ گے، دنیا سے نیست و نابود ہو جاؤ گے، جس طرح قابیل نے حابیل کو مار دیا تھا۔ انسان کے اندر ایک جرت ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے۔ کل ایک مسلمان تھے، مسلمانوں کی ایک جماعت تھی جو پہلی جنگ لڑ کر پوری کفر دنیا کے اوپر ایک رعب طاری کر دیا تھا، اور آج ہم ڈرے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کو کھا نہ جائے، جنریٹر چلا دو، ساتھ جاؤ جنریٹر چلاؤ۔ یہ جو جہاد ہے نا اس کے اندر برکت ہے، جہاد کے اندر عزت کی زندگی ہے۔ اگر جہاد کی زندگی میں عزت کی زندگی نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 27 جنگوں میں خود کبھی شرکت نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگوں میں بنفس نفیس خود شرکت کی ہے، اور 80 سے زائد جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر لڑی ہے۔ کہیں لشکر بھیجے، کہیں خود تشریف لے گئے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، تو حابیل کہتا ہے اگر تو نے میری طرف ہاتھ بڑھایا نا تاکہ مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک، میں آپ کی طرف ہاتھ کو بڑھانے والا نہیں ہوں تاکہ میں آپ کو قتل کر دوں۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ اس کا اپنا صوفی پن ہے کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دے، میں نے بھی یہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر کوئی آدمی میرے گھر کے اندر گھس جائے اور مجھ پہ حملہ کر دے، یہ میری آل اولاد پہ حملہ کر دے یا میرے مال پہ حملہ کر دے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس کا دفاع کریں، وہ آپ سے لڑتا ہے، آپ بھی اس سے آگے لڑے۔ تو آگے سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ، اگر وہ میرے ہاتھ سے مارا جائے تو پھر کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا ہوا فی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو پھر صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر اس کے ہاتھ سے میں مارا گیا تو پھر؟ آپ نے فرمایا انت فی الجنہ، تو جنت میں جائے گا۔ تو نبی پاک نے سمجھا دیا ہے کہ دفاع کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صوفی بن کر بیٹھے نہیں رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ تمہارے گھر کے اندر کوئی گھس آیا ہے، تمہارا مال لوٹ رہا ہے، تمہاری آل اولاد کو لوٹ رہا ہے، تمہیں لوٹ رہا ہے یا تمہاری عزت کو لوٹ رہا ہے، تم صوفی بن کے بیٹھے ہو جی میں نے تو ہاتھ نہیں بڑھانا ہے، جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ سبق اللہ دے رہے ہیں کہ بابا آدم کے بیٹوں کی طرح نہیں بننا ہے، مجاہد بن کر زندگی گزارنی ہے۔ جہاں پہ مسلط ہے چپ رہنے کی وہاں پہ چپ رہنا، لیکن جہاں پہ مسلط یہ ہے کہ تلوار اٹھائیں وہاں پہ تلوار اٹھانی ہے، وہاں پہ مسلط یہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا، آپ نے فرمایا کوئی نہیں بات، وہ اگر قتل ہوگا نا وہ جہنم میں جائے گا، اور اگر تجھے اس نے مار دیا تو جنت میں جائے گا، لیکن دفاع کو روکنا نہیں ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار۔ وہ حضرت حابیل کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھی گناہ اور تیرا بھی گناہ سارے تیرے ذمے تھوپ دی جائیں، فتکون من اصحاب النار، میں جہنم سے بچ جاؤں، تو جاتا ہے تو جا جہنم کے اندر، وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی سزا ہے جہنم کے اندر جانا۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے،
جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ میدان عرفات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنی امت کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کی امت کو بخش دیا ہے، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، لیکن جو ظالم ہے نا میں نے اس کو معاف کو نہیں کیا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، میدان عرفات ہے، اور دعا مانگنے والے آمنہ کے لال ہیں، قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس سے بڑا کوئی قبولیت کا وقت ہو سکتا ہے؟ مانگنے والا کون ہے اور آج دینے والا کون ہے؟ حق تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حج کر کے آتا ہے تو وہ واپس جب آتا ہے وہ یوں سمجھو کہ آج اسے ماں نے جنم دیا، اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے، سب اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کو وہ جگہ ہے، لیکن اس مقام پر بھی اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں نے ظالم کو کبھی نہیں معاف کرنا ہے۔ تو قتل کرنا کیا ہے؟ ظلم، ناحق کسی کو قتل کرنا ظلم ہے، اور اللہ اس پہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن بندے کو جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے فَجَزَاؤُ جَہَنَّمَ، اس کی سزا جہنم ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہے گا۔ اور آج ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے، بات بات پہ کسی کو قتل کر دیتے ہیں، اور جو اصل جہاد ہے اس کی طرف جانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، ادھر مر جائیں گے تو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو قتل کر دینا یہ جہنم خریدنا ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہاں وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، حابیل کہتے ہیں ظالموں کی یہی سزا ہے، کیا؟ جہنم میں جانا۔ بس معاملہ یوں ہی بنا ہے، وہ ظالم بنا ہے اور اس نے اس بیچارے کو قتل کر ہی دیا۔ یہ ایک عمل تھا نا حضرت حابیل کا قربانی والا، جس کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی موت کا جب وقت آیا، یہ تفسیر معارف القرآن کے اندر بات موجود ہے، ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ دوسرے ساتھی سے کہتے ہیں یار رونے کی کیا بات ہے، ساری زندگی تو آپ نے نیک ہی عمل کی ہے، کون سا کوئی آپ نے برا عمل کیا ہے؟ ساری زندگی اللہ کی اطاعت پہ آپ نے گزاری ہے۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے آپ کی، میں نے کوئی گناہ کمائے کو نہیں ہے، دیدہ دانستہ کیے میں نے ساری نیکی ہے ساری زندگی، لیکن اللہ کہتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول متقی لوگوں سے کرتے ہیں۔ مجھے کیا پتا ہے کہ میرے عمل قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ جب مجھے پتہ چل جائے گا تو پھر اس وقت میں خوش ہو جاؤں گا کہ واقعی میں متقیوں کے اندر داخل ہوں۔ عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ اگر میری زندگی کا ایک عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، ایک عمل مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے یہ قبول کر لیا ہے، ویسے تو اللہ قبول کرتی ہیں، مجھے پتہ چل جائے میری زندگی کا نیک ایک عمل مجھے اگر پتہ چل جائے کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا، اس کے بدلے میں اگر ساری روئی زمین کو اللہ سونا بنا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیں، مجھے اس کی اتنی خوشی نہیں ہوگی اتنے ایک عمل کی قبول کی خوشی ہوگی۔ آپ قربانی کا عمل ایک کرنے والے ہیں، بہت قریب آ چکا ہے وقت، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، چھوٹا عمل نہیں ہے، مزید بات اگلے جمعے پیش کی ہوگی، لیکن جس طرح عبداللہ بن مسعود اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور تمنا رکھ رہے ہیں کہ اللہ کرے میرا یہ عمل کیا ہو جائے قبول، آپ بھی اللہ سے یہ دعا کیا کریں اللہ قربانی دینا ہمارا کام ہے، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ سے قبولیت کی دعا کیا کرو۔ عمل انسان بڑے سے بڑا عمل بھی کر لیتا ہے، ہو جاتا ہے،
لیکن مزہ تب ہے کہ اللہ کے دربار میں کیا ہو جائے؟ قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے پہ ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔